گویا کہ خون کے رشتے جن سے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو جوڑنا، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے صلہ رحمی، اللہ کی رحمت کو جوڑنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے. رشتہ داری اور رشتہ یہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے. من وصلها وصلته، جو رشتے کو جوڑے گا، ملائے گا، تو میں اس کو اپنی رحمت سے ملا لوں گا، میرے رحمت سے اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا. رحمان کا جو مادہ ہے نا وہ رحم ہے، رحمت ہے. رحمت کا مادہ بھی رحمت ہے، راحمیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم میں بھی راحمیم، رحمان میں بھی راحمیم، اور رحم میں بھی راحمیم. جو رشتہ جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دیں گے، اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے گا. اور جیسے یہ بجلی کا تار ہم نے اس میں لگایا تو اس کا تعلق پاور ہاؤس سے، اور جو بجلی کا بڑا پلانٹ ہے وہاں سے جڑ گیا اور روشنی آ گئی. اور اگر یہ کنیکشن یہاں سے ہٹ جائے گا تو اس میں روشنی آئے گی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے. ویسے تو اللہ کی نبی کی ہر حدیث اللہ کی طرف سے ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو براہ راست اللہ نے اپنی طرف منسوب کی ہیں اور ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تھوڑا سا شور کر رہا ہے یہ اسپیکر، شور کر رہا ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث قدسی کہلاتی ہیں، اور حدیث قدسی وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئی مگر اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا. تو اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ یہ بات اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو رشتے کو ملائے گا، جوڑے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا دیں گے، برکت سے ملا دیں گے. اور ومن قطعها بتتہ، جو رشتے کو توڑ دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. بتہ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اس اللہ کی رحمت کٹ جائے گی، ہٹ جائے گی. پھر وہ پریشان ہوگا، بے چین ہوگا. بہت سی جگہ پہ ہم نے اس صلہ رحمی کے حکم کو نظر انداز کیا. ہمارے حضرت واضح منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت کچھ پریشانیاں ہیں. حضرت نے دعا بھی فرمائی، کوئی دعا بھی بتائی، چلا گیا. دو چار روز کے بعد پھر آیا کہ حضرت پریشانی ختم نہیں ہوئی. حضرت نے پھر کوئی دعا بتائی. تیسری مرتبہ حضرت نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی آپ کا کسی سے رشتہ تو نہیں ٹوٹا ہوا؟ کہ میرے سے تو والدہ ناراض ہے. حضرت نے فرمایا فوراً اٹھ جاؤ، فوراً ابھی جاؤ اور جا کے والدہ کے پاؤں پکڑو، اس سے راضی کرو. جب تک کہ ماں راضی نہیں ہوگی کوئی کام تمہارا نہیں بنے، کوئی مسئلہ حل نہیں. پہلے ماں کو راضی کرو. تو ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ آنا جانا، باتیں، معاملات، واقعات، رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی بات پہنچ جاتی ہے ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو رشتے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے اور اس سے زمین میں فساد مچتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں. ان لوگوں کا بڑا نقصان ہے، بہت نقصان ہے اس میں. ایک مرتبہ شیطان نے
اپنا تخت لگایا، پانی پر اس نے اپنا تخت لگایا اور سارے شیطانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھئی بتاؤ، کارگزاری سناؤ۔ ایک شیطان نے کہا کہ میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کرائی اور ایک کو دوسرے نے قتل کر دیا۔ کیونکہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں۔ دوسرے سے پوچھا بھائی اس نے کہا کہ میں نے چوری پہ لگا دیا۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے زنا پہ لگا لیا۔ چوتھے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے شراب میں، نشے میں لگا دی۔ پانچویں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے غیبت میں، بہتان میں، جھوٹ میں، دھوکے میں، دل دکھانے میں، اس میں لگا دیا۔ یہ بھی بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا شیطان تھا، اس سے پوچھا کہ بھی آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی بڑا کام تو کیا نہیں، ہاں ایک کام کیا گیا۔ کیا؟ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں آ گیا۔ وہ باتیں بڑھتے 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 شوہر کو میں نے غصہ دلایا اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان نے بغلے بجائے، واہ 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 واہ، اس نے میرا کام کیا ہے، یہ میرا آدمی ہے۔ اس نے سارا جو میری پلاننگ تھی نا اس کا یہ سہولت کار بن گیا اور اس نے میری ساری پلاننگ پر جو ہے اس نے میری ساری پلاننگ کے مطابق سارا کام جو میں چاہتا تھا ویسے کیا۔ تو باقی شیطان نے پوچھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ نہیں، یہ تو اب کیا ہوگا؟ اب جب میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی نا، جدائی ہو گئی، دو رشتہ داروں میں لڑائی ہو گئی، جدائی ہو گئی، بھائی کی بھائی سے، بہن سے، چچا سے، ماموں سے، اب کیا ہوگا؟ غیبتیں شروع ہو گئی، ادھر بھی غیبتیں، اس کی بھی غیبتیں، جہاں مجلس میں بیٹھیں گے غیبت شروع ہو جائے گی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، صفائیاں اور غیبتیں اور بہتان اور جھوٹ اور الزامات اور کتنے جھوٹی باتیں اس پہ لگا دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کیس معاملہ آگے بڑھے گا، معاملہ جب آگے بڑھے گا تو لڑائی شروع ہو جائے گی، اس لڑائی میں کوئی ایک آدھ قتل ہو جائے گا۔ اب عدالت چلے گئے، عدالت کے اندر کیس لگ گیا، کچھ لوگوں کو جیل بھیج دیا۔ اب پیسوں کی ضرورت ہے بھائی، عدالت میں پیسوں کی ضرورت ہے، جیل سے نکالنے کی ضرورت ہے، تو پیسے تو ہیں نہیں، چوری کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکے ڈالے گا۔ اور اس کے بعد اب چونکہ بیوی تو جدا ہو گئی، چلی گئی، اب زنا کرے گا اور سکون نہیں ہے، چونکہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، جھگڑے شروع ہو گئے، گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ دنیا میں اس کا گھر جہنم کا نمونہ ہوگا، جہاں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو، جہاں پہ تو میں شروع ہو جائے، فوراً شوہر وہاں سے ہٹ کے چلا جائے، اس ٹاپک کو بند کر دے، فوراً وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ تیسرا شیطان آتا ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بات کو خراب کر، پوری کوشش اس کی ہوتی ہے۔ یہاں مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، 1 سال سے ایک جوڑا تھا، آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی تھی، ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1 سال کے بعد میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ لوگ آ گئے، بات ہو گئی، الحمدللہ راضی ہو گئے۔ جاتے جاتے ایک آدمی جو لڑکی کا رشتہ دار تھا، اس نے اس شوہر کو، میں نے بلایا ہوا تھا، اس شوہر پر ایک جملہ کسا، اس نے وہیں طلاق دے دی۔ ایسی نادانی کی بات ہے، 1 سال ہو گیا تھا ہمیں جوڑتے جوڑتے، ہو جڑ گیا، بات ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، اس نادان آدمی نے جاتے وقت ایک جملہ کسا، اس نے طلاق دے دی، ختم ہو گئی۔ آج تک ان کا جھگڑا چل رہا ہے، آج تک برسوں ہو گئے، وہ شوہر نے نئی شادی کر لی، وہ لڑکی رو رہی ہے اور مجھے فون کرتی رہتی ہے میرا کچھ کرے۔ میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، اس نادان نے یہی گولی چلا دی، طلاق تو ایک گولی ہے۔ اس نادان نے منہ سے ایک جملہ کہہ دیا اور یہ جملہ گولی ہے، منہ کا جملہ گولی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ گولی تو آپ نے کسی کو مار دی، وہ تو مر گیا، لیکن یہ جو منہ ہے نا، اس کی جو بات ہے، یہ پتہ نہیں برسوں تک یہ زخم ہرا رہے گا، یہ زخم کبھی بھرے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ گیا۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک چپ 100 کو ہرا دے۔ 100 آدمی آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں، بس زبان کو بند کریں، وہ ہار جائیں گے، وہ تھک کے بیٹھ جائیں گے، وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور اگر آپ نے بھی بولنا شروع کر دیا، جواب دینا شروع کر دیا، تو لڑائی بڑھ جائے گی۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کہاں ہوتی ہے کہ جب 2
لوگ آپس میں لڑتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، انتشار شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سارے گناہ، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی نحوست ہے لڑائی جھگڑا، رشتہ توڑنا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، رشتہ ٹوٹا، اللہ کی رحمت سے کنیکشن کٹا، اب کیا ہوا؟ اب اللہ کی لعنت شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دوری شروع ہو گئی، لعنت برس رہی ہے ہر وقت، لعنت، کاروبار پہ لعنت، گھر میں لعنت، تقریب پہ لعنت، کہتے ہیں سکون ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کبھی بھی نہیں آ سکتی، سکون زندگی میں نہیں آ سکتا۔ جہنمی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جہنمی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، آپ کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا تھا اس لیے میں جہنم میں پہنچ گئے۔ تو لڑنا جھگڑنا یہ شیطان کا کام ہے۔ خاموش ہو جائیں، جواب نہیں دیں، خاموش ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، اور وہ اللہ کے غضب میں، غصے میں، اللہ کی ناراضگی میں وہ آ جائیں گے۔ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نہیں لڑیں، چھوڑ دیں اپنا۔ تو رشتہ توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے، مگر رشتہ توڑنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے آتی ہے، مگر رشتہ توڑنے والے کو جنت کی خوشبو کبھی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا گناہ۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الجزا اور سزا نہیں بنایا، بدلے کی جگہ نہیں ہے، سزا کی جگہ نہیں ہے، عذاب کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ مگر کچھ گناہ ایسے ہیں ان کا ریئیکشن فوراً ہوتا ہے، جیسے کچھ دوائیاں ایسی ان کا ریئیکشن فوراً ہو جاتا ہے، فوراً۔ تو اس گناہ کا، صلہ رحمی کو توڑنے کا جو گناہ ہے، اس کا ریئیکشن فوراً ہوتا ہے اور دنیا میں ہوتا ہے، اور دنیا میں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں جو ہمارے ساتھ رکاوٹیں، پریشانیاں، ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کا دل توڑا ہوا ہے اور کسی کا دل دکھایا ہے، یہ اس کا اثر ہے، دنیا میں اس کا اثر۔ ایک ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں، اور قطع رحمی کا انجام بھی دنیا میں آ جاتا ہے سامنے، دنیا میں اس کی سزا ملتی، آخرت میں تو ہوگی، دنیا میں ملے گی۔ زندگی میں بے سکونی، پریشانی، کاموں کا نہ بننا، رکاوٹیں کھڑی ہو جانا، کسی کیا کریں، ہر جگہ رکاوٹیں، ہر مسئلے میں رکاوٹیں، ایک مشکل سے جان نکالتے ہیں دوسری مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ضرور کہیں نہ کہیں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا، اس کا یہ انجام ہے۔ اور اس گناہ سے توبہ نہیں کرتے، عاملوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ہمارے حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت سے سنا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک عامل آیا اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آیا، حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب مجھے اپنی بنیان دیں۔ حاجی صاحب سے بنیان لے لی، وہ کہنے یہ پہنی ہوئی دیں، حضرت نے پہنی ہوئی اتاری، اور اس نے کچھ عمل کرتا رہا، تھوڑی دیر میں اس بنیان سے کیلیں اور گھاس اور تنکے اور کانٹے، اور یہ حاجی صاحب بھی حیران ہوئے، میں بھی حیران ہوں، حاجی صاحب آپ پہ تو جادو ہے، بڑے اثرات ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے ایک اور عامل سے بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنات، وظیفوں سے بھی جنات کو قابو کر لیتے ہیں، اور جب یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو جنات سے کہتے ہیں یہ چیزیں لے آؤ، وہ نظر تو آتے نہیں، وہ لا کے دے رہے ہوتے ہیں، یہ جنات کا کام ہوتا ہے، وہ لا کے وہ چیزیں دیتے ہیں اور وہ چیزیں نیچے آ جاتی ہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ خود حضرت نے مجھے خود اپنے سامنے بیٹھ کے سنایا۔ حضرت نے کہا کہ بس، حضرت تو بہت سخت اس کے خلاف، اتنا بڑا، یعنی آپ
حاجی صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر کے ان کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں کہ جی وہ آپ پر کسی نے جادو کیا، وہ کیلیں نکل رہی ہیں ان کا میرے سامنے، کیلیں، کانٹے اور ایسے گھاس پھوس اور تنکے اور یہ ساری چیزیں نیچے گر گئے. حضرت آپ نے تو جادو کیا. کوئی جادو نہیں ہے. آپ اللہ کو راضی کریں، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور آپ سے اگر اللہ ناراض ہے اور اللہ کا حکم ٹوٹا ہوا ہے، اللہ نے آپ سے اپنا کنیکشن کاٹ دیا ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو پھر آپ کی زندگی کو کوئی سکون نہیں دے سکتا، چاہے آپ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس دنیا کی ساری چیزیں کیوں نہ ہو. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، سب سے پہلے صلہ رحمی کرنی ہوگی. جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، جس سے رشتہ توڑا ہے اس سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. تو یہ ایسا گناہ ہے. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا پچھلی مرتبہ. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا نیک تھا، اور وہ حرم شریف میں رہتا تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا. ایک تاجر نے اس کے پاس اپنے کچھ پیسے رکھوا دیا اور وہ حج کرنے چلا گیا، کسی سفر میں چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو آدمی مر چکا تھا. وہ بڑا پریشان ہوا، علماء سے کہا کہ جی میں تو بہت بڑی رقم دی تھی. ان کے بیٹوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو علماء نے کہا کہ آپ جاؤ زمزم کے کنویں کے پاس اور اس کنویں میں جا کے یہ آواز دو کہ فلاں آدمی، وہ اگر آواز آ جائے گی تو آپ اس سے پوچھ لینا. اس نے جا کے وہاں آواز دی تو وہاں کوئی آواز اس کو نہیں آئی. پھر وہ علماء کے پاس آیا کہ وہاں تو کوئی آواز نہیں آئی. تو علماء بڑے پریشان ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ یہ گویا کہ جہنم والوں میں سے یہ شخص، اور کہا کہ فلاں یمن کے اندر ایک کنواں ہے وہاں جاؤ، وہاں جا کے آواز دو. انہوں نے جا کے آواز دی تو وہاں سے آواز آئی کہ میں موجود ہوں. اس نے کہا میرے پیسے کہاں ہیں؟ کہ جی پیسے آپ کے میں نے گھر میں فلاں جگہ پہ دفن ہے، آپ جا کے میرے بیٹوں سے کہہ دیں وہ نکال. انہوں نے کہا تم تو بڑے نیک آدمی تھے، یہاں کیسے پہنچے؟ یہ تو جہنمیوں کی جگہ ہے. کہنے کہ میری ایک بہن تھی، اس سے میں نے رشتہ توڑا ہوا تھا اور اس کی سزا میں پکڑ لیا. ہم تو چھوٹی سی بات پہ کہ جی اس نے مجھے یہ کہہ دیا، تو کیا ہوا؟ کہنے سے کیا ہوا؟ آپ کا کیا نقصان ہے؟ اس کو دل سے نکال دیں، اسے معاف کر دیں، برداشت کریں، صبر کریں. صبر کا گھونٹ ضرور کڑوا ہے لیکن پھل بڑا میٹھا ہے، اس کا انجام بڑا اچھا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنے گا، عاجزی اختیار کرے گا، معاف کرے گا، بدلہ نہیں لے گا، اللہ اس کو عزت اللہ دیں گے. عزت دینے والے اللہ پاک ہیں، خاندان والے نہیں ہیں. عزت اللہ دیں گے اس کو جو معاف کر دے گا، جو بدلہ نہیں لے گا. دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا تھا بنی اسرائیل کے اندر. یہ جو سورہ بقرہ اس کو کہتے ہیں، بقرہ کے معنی ہیں گائے کے. تو یہ گائے کا واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تھا اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. تو اب وہ بہت بڑا کاروبار تھا اس کا. تو اس کا جو چچا کا بیٹا تھا وہ اس کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ بھئی اس کا تو کوئی بیٹا تو ہے نہیں، تو بعد میں تمہیں میراث ملے گی، تم اس کو قتل کر دو، پیسہ جلدی مل جائے گا. اس نے اس کو قتل کر دیا، اپنے چچا کے بیٹے نے اس کے مال کو حاصل کرنے کے. اور قتل کرنے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ جی میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، خود قتل کرنے والا اور خود مدعی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی قاتل تلاش کرو، کہ جی قاتل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرط یہ ہے کہ یہ کیا کریں کہ گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کا گوشت لے کے اس مردے کے جسم کے ساتھ لگا دیں، تو یہ مردہ بتا دے گا کس نے مجھے قتل کیا. تو اب وہ ان کو تو کرنا نہیں تھا. انہوں نے پوچھا وہ گائے کیسی ہو؟ تو جو پوچھتے چلے گئے اللہ کی طرف سے سختیاں ہوتی چلی گئیں. بہرحال ان سے کہہ دیا کہ جی فلاں رنگ کی ایسی گائے ہو اور اس گائے کو آپ نے ذبح کرنا ہوگا. انہوں نے تلاش شروع کر دی. ایک لڑکا تھا
ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو اس کی ایک گائے تھی، وہ گائے کو لے کے جنگل چلا گیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اگر میری اولاد ہو جائے تو یہ گائے ان کی ہے، تو اس گائے کا خیال رکھنا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ کے پاس امانت ہے یہ گائے۔ کسی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ہم آپ نہیں کریں، جس کا تعلق ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا، اس نے کسی سے کہا بھی مجھے قرض دے دو، اس نے کہا میں آپ کو قرض کیسے دوں بھائی، کوئی ضامن لے کر آؤ، کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو بیچ میں پڑے اور وہ ضامن بن جائے۔ انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی دوست نہیں، رشتہ دار یہاں ہے نہیں، کافر تو میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا چلو اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے، اللہ ضامن ہے۔ انہوں نے کہا ہاں چلو بھائی کہ میں اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ پیسے دے دیے اس کو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جس دن پیسے لانا تھا وہ آدمی دریا سے پار رہتا تھا، وہ پیسے لے کر آیا دریا کے کنارے پہ، وہ طغیانی آئی ہوئی تھی، کشتی والوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، اس نے ایک درخت کا تنا لیا اور اس کو چیرا، اس کے اندر پیسے رکھے اور پرچی رکھی کہ اللہ اس شخص کو میں نے پیسے پہنچانے تھے، میں نے آپ کا نام لیا تھا، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ پہنچا دیں اس کو۔ اور اس درخت کو اس نے، درخت لکڑی کو اس نے دریا میں ڈال دیا۔ وہ جو آدمی تھا وہ سامنے سے آیا ہوا تھا دریا کے کنارے پہ کہ بھئی وہ آدمی آئے گا، آج اس کی تاریخ ہے، وہ نہیں آیا۔ شام ہونے لگی تو اس نے دیکھا کہ اچانک ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے کہا چلو لکڑی لے جاؤں گھر لے گیا۔ اس کو کھولا تو اس کے پیسے تھے، اس میں پرچی تھی کہ اللہ میں نے آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ اس کو پہنچا دیں۔ وہ شخص بڑا خوش ہو گیا کہ بھی پیسے مل گئے۔ 2-4 روز کے بعد جب طغیانی ختم ہوئی تو یہ شخص اور پیسے لے کر آیا، وہ کہا بھی میں تو آپ کے پیسے لے کر آیا۔ انہوں نے کہا وہ پیسے جو آپ نے بھیجے تھے اللہ کو بیچ میں ڈالا تھا وہ مل گئے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہے، ہم اور آپ نہیں کریں اس طرح کے کام۔ خیر، تو اس شخص نے کہا کہ یہ اللہ یہ میری جو گائے ہے یہ میرے بیٹے کی امانت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس کا بیٹا بڑا فرمانبردار تھا، ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، باپ کے انتقال کے بعد دن رات ماں کی خدمت کرتا تھا۔ جب ذرا سا بڑا ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹا آپ کے والد نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی اللہ کے نام پہ، آپ جا کے دیکھو اگر وہ ہو تو لے آؤ۔ تو وہ گائے کو لے کر آ گیا اور وہ گائے کو پالنے لگا۔ تو یہ جو بنی اسرائیلیوں کا قتل ہوا تھا، ان لوگوں کو ایک گائے، وہ گائے اسی لڑکے کی تھی۔ یہ آ گئے اس کے پاس، ان سے کہا ہمیں گائے چاہیے، اس نے کہا میں تو بیچوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو لینی ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو منہ مانگی قیمت لوں گا، کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گائے کو ذبح کرو اور اس کی کھال لو، اور اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے گائے کا وزن کرو، اس کے وزن کے برابر سونا چاہیے۔ تو انہوں نے گائے کا وزن کیا اور پھر گائے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو وہ اچھا جتنے پیسے سونے کے، جتنا سونا بنا اس کے وزن کے برابر وہ لڑکے کو دیے، اور گائے کا گوشت جب اس آدمی کے ساتھ لگایا تو اس نے کہا مجھے تو چچا کے بیٹے نے قتل کیا ہے مال کے لیے، قاتل بھی معلوم ہو گیا۔ اس قصے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں کی خدمت کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دیا۔ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دنیا میں، آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں اللہ دیتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ میرے بھائیوں شادی کے بعد ذرا سی بات پہ ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے الگ رہ رہے ہیں، ہم الگ رہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی، یعنی ان سے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کا پیشاب پخانہ تمہیں صاف کرنا پڑے تو کبھی بھی اس پہ اف نہ کہنا، اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے آپ کا پیشاب اور پخانہ صاف کیا، تو کبھی ان کے سامنے منہ نہ بنانا، موڈ نہ خراب کرنا، ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا۔ تو ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ گائے کے وزن کے برابر اللہ نے اس کو سونا دیا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا میرا تجربہ یہ ہے، جس کے والدین زندہ ہوں اور اپنے بچے سے وہ خوش ہوں، اس کا کوئی کام نہیں روک سکتا،
ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کا کوئی کام رکے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماں باپ کی دعا سیدھی عرش پہ جاتی. یہاں سے ماں نے دعا کی اور عرش پہ پہنچ گئی, کام بن گیا. اور عموماً جو ہے نا, میں پہلی مرتبہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا 99 تھا شاید, تو حضرت کا جو پہلا بیان جو میں نے سنا فاروقی مسجد میں, وہ بیان اسی پر تھا, والدین کی خدمت, ان کی قدردانی. حضرت فرماتے تھے لوگ اپنے والدین کو بزرگ ہی نہیں سمجھتے, بزرگ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بزرگ ہے, ان کی دعاؤں سے ہمارے کام بنیں گے. نہ دعا کراتے ہیں, نہ خدمت کرتے ہیں, نہ خوش رکھتے ہیں, ملتے نہیں ہیں. شہر میں رہتے ہوئے ملتے نہیں, شہر میں رہتے ہوئے نہیں ملتے. والدین کی خدمت کرنا, ان کی اطاعت کرنا, ان کو خوش کرنا. اور دوسرا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, تو وہ پہلا واقعہ بہن کا بتایا کہ رشتہ توڑنے پر کہاں پہنچ گیا, اور یہ والدہ کے ساتھ صلہ رحمی پر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دنیا اللہ نے اس کی بنا. ایک بنی اسرائیل میں 4 آدمی تھے, 4 بھائی تھے کہ والد صاحب بوڑھے ہو گئے. تو ایک بھائی جو نیک تھا اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یا تو والدین کی خدمت تم کرو یا پھر مجھے دے دو, اور اس شرط پر میں والدین کی خدمت لوں گا کہ میں میراث میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا. وہ بڑے خوش ہو گئے, بھائی یہ تو پاگل ہے, باپ کی خدمت بھی لے رہا ہے اور پیسے بھی ہمیں دے رہا ہے. لوگ تو کیا یہ تو بھائی دیوانے ہیں بیچارے, اس کو کیا پتا. حالانکہ وہ عقل مند تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ہاں لے لو, باپ کی خدمت بھی لو, وہ راضی ہو گئے. وہ ماں باپ کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے والد دنیا سے چلے گئے. والد جب دنیا سے چلے گئے تو وہ تھوڑا سا پریشان تھا مالی اعتبار سے. رات کو اس نے خواب میں دیکھا, ایک شخص نے کہا کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ, وہاں پہ 100 دینار پڑے ہوئے, وہ لے لو. اس نے اس سے پوچھا بھئی بتاؤ اس میں برکت ہوگی؟ یعنی برکت نہیں ہے اس میں. صبح اٹھ کے اس نے بیوی کو خواب سنایا, تو بیوی نے کہا بھئی جا کے لے آؤ. اس نے کہا نہیں, وہ تو انہوں نے منع کیا کہ برکت نہیں ہے. یعنی برکت چھوڑو, پیسے لے آؤ, برکت اپنی جگہ پہ ہوگی, پیسے لے کر آؤ, اس سے کام بنے گا. لیکن وہ نہیں کیا. اور پھر بیوی اور تنگ کرنے لگی کہ جب تمہیں مل گئے اور تم نے تو مل کر کے بھی ضائع کر دیا. دوبارہ پیچھے لگ گئی, انہوں نے پھر دعائیں مانگی. پھر رات کو خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ جی 10 دینار ہیں, وہ فلاں جگہ پڑے ہوئے ہیں, وہ جا کے لے لو. اس نے کہا اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ برکت نہیں ہے. صبح اس نے بیوی کو قصہ سنایا. میں نے کہا برکت کے چکر میں رہو گے نا, یہ 10 بھی چلے جائیں گے. 100 تو 10 ہو گئے, 10 بھی جائیں گے. برکت کو چھوڑو, پیسے لے لو. انہوں نے کہا نہیں, پیسے نہیں لو. تیسری رات کو پھر اس نے خواب دیکھا اور کسی کہنے والے نے کہا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ 1 دینار ہے. کہا اس میں برکت ہے؟ کہ ہاں اس میں برکت. کہا بس ٹھیک. صبح بیوی کو سنایا, بیوی کا موڈ خراب, آپ تو سنتے نہیں, ہماری بات ہی نہیں مانتے, 100 سے 1 پر آ گئے, اب جاؤ برکتیں لے کر آؤ, جاؤ. وہ گئے بیچارے اور 1 دینار لیا انہوں نے. اب انہوں نے سوچا بھئی کیا کروں. راستے میں دیکھا ایک آدمی مچھلی بیچ رہا تھا, تو اس سے 1 مچھلی لے لی اور مچھلی اٹھا کے گھر لے آئے. بیوی نے کہا یہ برکت ہے نا, اس کو برکت کہتے ہیں, 1 مچھلی لے کر آ گئے. اور جب مچھلی کو کھولا تو اس میں 2 موتی تھے, اور اتنے قیمتی موتی کہ کوئی پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت ہی نہ دے سکے. یہاں تک کہ بادشاہ کو پتا چلا. بادشاہ نے کہا بھئی یہ تو بڑے قیمتی, ہم اس کو لے لیتے ہیں. اس نے کہا میری شرط یہ کہ 80 خچر سونے سے لدے ہوئے میں لوں. انہوں نے کہا لے لو. 80 خچر سونے سے لدے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. یہ کس کی خدمت پہ؟ والدین کی خدمت. والدین کی خدمت پہ, ان کی اطاعت پہ, ان کے ادب پہ, ان کے سامنے اوف نہیں کرنا. جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کر لیں, جانے کے بعد پھر قدر آتی ہے آدمی. میں نے پچھلے پیر کو بھی عرض کیا تھا, سب سے پہلے جا کے والدہ کو ملے اور سب سے آخر میں والدہ سے ملتے ہوئے آئیں. والدہ سے روز دعائیں لیں, روز. کوئی دن ایسا نہ ہو جس سے آپ والدہ کی دعائیں نہ, اور جس چیز سے والدہ خوش ہو وہ کام کریں. جس کو وہ منع کر دیں وہ نہیں کریں.
بالکل نہیں. ہم تو پوچھتے بھی نہیں والدین سے کہ یہ کریں کہ نہیں کریں, ان کو پتہ ہی نہیں, وہ پرانے زمانے کے, کوئی پرانے زمانے کے نہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے, ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. ہم ان سے مشورہ لیں, والدین سے مشورہ لیں, برکت ہوگی, رحمت ہوگی, زندگی میں سکون ہوگا, اطمینان ہوگا, دعائیں قبول ہوں گی, مسئلے حل ہوں گے, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو جہاں جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں نا, رشتوں کو جوڑیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جی ہم آ گئے, بیان سن لیا, جی ماشاءاللہ بھائی بیان ہم نے سنا, اور ایک یہ ہے کہ بھائی ہم عمل کریں اس پہ اور سوچیں بیٹھ کر کے کہ بھائی کہاں کہاں میں نے کسی کا دل توڑا ہوا ہے, کس سے میں نے بات چیت بند کی ہوئی ہے, اور کس سے میں نہیں ملتا. اس کو پہلے فون کریں, سب سے پہلے نمبر پر تو اس کو فون کریں کہ بھائی کوئی آپس میں بات چیت ہو گئی تھی, اور میں نے اسی شہر میں بھائی سے نہیں مل رہا, سالوں ہو گئے بھائی کے گھر میں نہیں تھا, ماں سے ناراض, سسرال والوں سے ناراض, بیوی شوہر سے ناراض, شوہر بیوی سے ناراض, اور یہ شوہر کہتا ہے کہ جی آپ کا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آئے گا, کرفیو لگایا ہوا, ہمارے گھر میں کوئی آپ کا رشتہ دار قدم نہیں رکھ سکتا. آپ کے بھائی نے مجھے یہ کیوں کہا؟ بھائی اس کے بھائی نے کہا ہے, بیوی اس میں کیا قصور ہے؟ بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض, جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رشتہ توڑا ہوا ہے وہ یہاں سے چلا جائے. تو ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. آپ نے فرمایا بھی کیوں اٹھ کے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میری خالہ سے میری انبن ہو گئی تھی, آپ نے فرمایا کہ وہ یہاں سے چلا جائے. میں گیا, میں نے اس کو راضی کر لیا, خوش کر لیا, واپس آ گیا. اس نے بھی مجھے معاف کر دیا, میں نے بھی ان کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس ایسا کوئی شخص ہو جس نے رشتہ توڑا ہوا ہے, ان سب پہ اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. ہمارا کون سا گھر ہے, کون سا بازار ہے, کون سا محلہ ہے جہاں کسی کی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی ہے؟ تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ کہتے بندشیں, رکاوٹیں, پریشانیاں ہیں, اسی وجہ سے. ہر خاندان میں شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو, دن بدن یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی, معمولی سی بات پہ لڑائی, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اور ہم بات نہیں کریں گے, ان سے نہیں ملیں گے, ان کی تقریب میں نہیں جائیں گے. تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں, ان کو فون کر لیں اور ان سے کہیں کہ بھائی جو بات ہو گئی ہو اس پہ مٹی ڈال دیں, اس کو مٹی اس پہ ڈال دیں. جن باتوں کو لوگ دل میں رکھ کر مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ان باتوں پہ دنیا ہی میں مٹی ڈال کر اپنی زندگی کو جنت کی طرح سے پرسکون بنا. پرسکون زندگی ہوگی, پرسکون زندگی, جنت کی زندگی ہوگی اگر ہم نے لوگوں کو معاف کر دیا, صبر کر دیا, برداشت کر دیا. صبر پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, 18 برس تک بیمار رہے, 18 برس تک. اور 18 برس کی بیماری کے بعد لیکن انہوں نے صبر کیا, صبر کیا اور دعا کی اللہ پاک سے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے تکلیف ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں. صبر کیا 18 برس تک, اور پھر دعا کی. اللہ پاک نے اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ بیوی بچے سب مر گئے تھے, ساری بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا, بچوں کا, سارے بچے مر گئے تھے, مکان میں دب گئے تھے, کاروبار سب ختم ہو گیا. اللہ نے اس کی برکت سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا. ہم نے ان کو ان کے گھر والے, بیویاں ساری دوبارہ نئی بیویاں اللہ نے دے دی, اور جتنی اولاد تھی اس سے دگنی اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور پھر اللہ پاک نے آسمان سے سونے کی بارش برسائی. یہ وہ دعا ہے جس سے آسمان سے سونا برس سکتا ہے, اتنی قیمتی دعا. اور یہ کس پہ ملا؟ صبر پہ.
صبر پہ ملا، برداشت پہ ملا. صبر کرنا ہوگا، دل پہ پتھر رکھنا ہوگا. دل نہیں چاہے گا کہ میں اس سے ملوں، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے. ایک مرتبہ ہم حج پہ تھے تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی اپنا دل سب سے صاف کرو، اللہ سے صاف دل مانگو، وہ دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، کسی کے لیے دل میں کوئی میل نہ ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ منافقین نے تہمت لگا دی. کچھ سادہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، اور اس میں ایک حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے جو یتیم تھے. بچپن میں حضرت ابو بکر نے ان کو پالا تھا اور ان پر خرچہ کرتے تھے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے. شیطان تو جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو لوگ سنی انسنی. حضرت عائشہ کے تہمت میں منافقین کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہو گئے. اس لیے کبھی بھی کسی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے. کسی کی کوئی بات سن کے نا، ہمارے ہاں یہ مرض بہت زیادہ ہے، کسی کی بات سنتے اس کے لیے ہم دل میں برائی لے آتے ہیں. پتہ نہیں بھائی آپ اس سے سامنے والے سے پوچھ تو لو بھی ہوا کیا ہے. پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اسے کہ بھائی میں نے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی میں نہیں سنتا، میں کسی کی بات نہیں سنتا. حضرت مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے میں کسی کی بات نہیں سنتا. بھائی سنتے ہی نہیں تھے کسی کی بات. کوئی کسی کا نام لیتا نا، ہمارے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت نے فرمایا میں نے کسی کا نام لیا کہ حضرت بس حضرت بس 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 آگے کوئی بات نہیں کریں. کہتے ایسا سبق حاصل ہوا جب حضرت کے پاس جاتے تھے اتنا ڈرتے تھے کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے. بھائی غیبت ہے، بس 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 آگے نہیں بات ہی نہیں کر، سنتے ہی نہیں تھے کسی. ہمارا دل اتنا چھوٹا سا تو دل ہے، اس میں کیوں کسی کے لیے میل آ جائے. وہ شریک ہو گئے اور منافقین کے ساتھ مل گئے. قرآن نے 1 مہینے تک قرآن نہیں آیا. 1 مہینے کے بعد جب قرآن آیا اللہ نے آیتیں نازل فرمائی. حضرت ابوبکر کو بڑا دکھ ہوا کہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگی اور اس پر میں نے اتنے احسانات کیے، میرا رشتہ دار ہو کر اس نے ایسا کیا. انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب کبھی ان سے بولوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، خرچ بھی نہیں کروں گا، رشتہ توڑوں. اللہ نے اب حضرت ابوبکر کی آزمائش تھی، دوبارہ اللہ کی طرف سے آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ اور بڑی شان دی ہے. بڑے شان والا اور اللہ کے بڑے مرتبے والا وہ ہے جو معاف کر دے، صبر کرے، درگزر کرے، بس دل پہ پتھر رکھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. میں نے اسے معاف کر دیا اور جتنا خرچہ دیتے تھے اس سے دگنا دینے لگے. یہ ہے حضرت ابوبکر، یہ مشکل کام ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اور جہاں جس کا دل دکھایا ہے اسے معافی مانگ، فون کر لیں، اس کے گھر چلے جائیں، ہدیہ بھیج دیں، اس کی خوشی غمی میں شریک ہو. وہ چاہے نہ آئے ہمارے پاس کوئی حرج نہیں، اس کا آنا ضروری نہیں، ہم جائیں، ہم خوشی غمی میں اس سے ملتے رہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، حج سے آتے تھے تو اپنے ساتھ خوشبوئیں لاتے تھے. اور جو حضرت کے محلے میں بعض ایسے تھے جو ناموافق ساتھی ہوتے تھے تو حضرت ان کے لیے وہ ملتے بھی نہیں تھے، حضرت سے بات بھی نہیں کرتے تھے، راستے میں گزرتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتے تھے حضرت کو. حضرت ہدیے کو بند کر کے اور اس پہ لکھتے تھے مدینہ منورہ کا ہدیہ، مدینہ منورہ سے خوشبو لے کر، اور ان کا گھر بھیجتے تھے. وہ کرتے رہے، آخر میں وہ سارے حضرت کے شہدائی بن گئے، حضرت کے قدموں میں آ کے گر پڑے کہ بھئی ہمیں معاف فرما دیں. واقعی حضرت یہ نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا سلوک، کوئی ہمیں سلام نہ کرے، کوئی ہمیں نہ پوچھے، کوئی ہمیں نہ بلائے، کوئی ہمارے خلاف کتنی باتیں کریں، بس ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالیں، نظر انداز کریں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم مہینے میں ایک مرتبہ ہفتے کے دن وہ ساتھی جو بیعت ہیں وہ اگر تشریف لایا کریں، جیسے یہ ہفتہ آنے والا ہے، آنے والے ہفتے میں عشاء کی نماز میں آ جائیں، رات یہاں گزاریں، اپنی کارگزاری سنائیں تاکہ اعمال میں ہم آگے بڑھیں. اگر کارگزاری نہیں سنائیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اپنے اعمال کی کارگزاری سنائیں، اپنی نگرانی کریں، اپنا احتساب کریں
کہ بھی میرا ذکر پابندی سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، دعوت کے اعمال کا کیا حال ہے، گشت میں سستی ہو رہی ہے اور سیروزے میں سستی ہو رہی ہے، چلے میں سستی ہو رہی ہے، جہاں جو مسئلہ ہو اس کا مشورہ کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہمیں۔ اور صبح بھی میں جیسے عرض کیا تقریباً 7:30 7:15 بجے تک میں بیٹھتا ہوں، جو ساتھی صبح آ سکتے ہیں تو صبح آ جایا کریں، تھوڑی دیر اپنی کارگزاری سنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔